ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ جو اختلافات ہیں، اس میں ایک بنیادی اختلاف مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت ہے۔ اسے ہم سمجھ رہے تھے قرآن مجید کی روشنی میں کہ اس کا یہ جو دعوی نبوت ہے، کیا یہ معیار نبوت پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو 3 معیار نبوت پر ہماری بات ہو چکی ہے، تو آج ہم شیخ صاحب سے چوتھے معیار نبوت کے حوالے سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع کے اوپر مزید روشنی ڈال سکوں۔ چوتھا معیار جس کے مطابق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا واقعی اس قابل تھا کہ وہ نبی بن سکے، وہ نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے قابل تھا یا نہیں تھا۔ قرآن مجید کے اندر ہمیں مختلف انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے اور قرآن مجید نے ان کو سچا کہہ کر پکارا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہ کان صدیقا نبیّا، وہ سچے نبی تھے۔ یہ معیار ایسا ہے کہ کسی بھی مدعی نبوت یا کوئی اور بھی اگر وہ عہدہ لینے کا دعویٰ کرتا ہے، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سب دعوی کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ بندہ سچا ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو وہ بالکل بے داغ ہوتی ہے۔ اگر ان کی زندگی کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا دبا لگ جائے تو لوگ کیسے ان کے دعوے نبوت کو سچا سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا معیار نبوت کے اوپر پورا ہونے کے لیے بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ انسان سچا ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جو قرآن مجید کی آیت میرے سامنے ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کتاب کے اندر آپ اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدے والا تھا اور وہ ایسا رسول تھا جو نبی بھی تھا، وہ نبی اور رسول بھی تھا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے سورہ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ادریس کا تذکرہ کیجئے، وہ بھی سچا نبی تھا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر آپ تذکرہ پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر تو وہ جو ان کے ساتھ جیل کے اندر ساتھی تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، ایھا الصدیق، اور صدیق تو آپ کو پتہ ہے کہ نہایت سچے انسان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دعوی نبوت سے پہلے ہی لوگ ان کو صادق اور امین جو ہے وہ کہا کرتے تھے، آپ سچے انسان ہیں، امانت دار ہیں۔ تو یہ نبوت کا ایک خاصہ ہے، یہ بنیاد ہے نبوت کی۔ اگر کوئی بھی دعوے دار جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کسی بھی بات کے اندر تو اس کے سارے دعاوی کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، وہ کسی بھی دعوے کے اندر اس کو سچا نہیں مانا جا سکتا۔ ظاہر ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، اور کیسے لوگ اس کے اوپر یقین کریں گے کہ یہ اپنے دعوی کے اندر سچا ہے اور یہ واقعی اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ بے داغ ہوتی ہے۔ اب ان قرآنی آیات کو سامنے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، آپ کے کردار کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ معیار ملا کہ نبی جو ہے سچا ہوتا ہے۔ اب اس معیار کے مطابق ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو اگر پرکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو انسان سچا نہیں تھا، وہ عام لوگوں کے حوالے سے بھی جھوٹ بولتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی جھوٹ بولے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی اس نے جھوٹ بولے ہیں۔ یہ تفصیلی موضوع جو ہے
یہ جب ہمارا کذبات مرزا کے حوالے سے ہماری بات چلے گی وہاں پر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. فی الحال میں چند ایک امثلہ جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، کہ تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ قرآن مجید نے جو معیار مقرر کیا ہے نبی کا کہ وہ سچا ہونا چاہیے، مرزا غلام محمد قادیانی اس کے اوپر ہرگز جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ اس کی مجموعہ الہامات ہے، اس کا تذکرہ. اس کے اندر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے جو ہے یہ جھوٹ لگایا. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ آئندہ لیکھ رام جیسے، عبداللہ آتھم جیسے، پادری فنڈل جیسے، عماد الدین جیسے پیدا ہی نہیں کروں گا. یہ پنڈت لیکھ رام جو ہے یہ ہندوؤں کا ایک عالم دین تھا، ان کے مذہب کو جاننے والا تھا، آریہ سماج کا. اس کا مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ جو ہے وہ خوب جو ہے وہ اختلاف تھا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ لکھتے بھی تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا. اب مرزا غلام محمد قادیانی کے جواب میں ظاہر مرزا قادیانی کو وہ مسلمان سمجھتا تھا اور وہ اسلام کو جو ہے وہ برا بھلا کہتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا تھا. یہ مرزا قادیانی ان کے مذہب پر ایسا اٹیک کرتا تھا اور پھر یہ اس کے جواب کے اندر اسلام کو جو ہے وہ برا کہتا تھا اور پیغمبر اسلام کی توہین کرتا تھا. عبداللہ آتھم یہ بھی اسلام کے خلاف جو ہے وہ باتیں کیا کرتا تھا. اس کے ساتھ مرزا قادیانی کا جو ہے وہ مناظرہ بھی ہوا تھا، 15 دن تک جو ہے یہ مناظرہ چلتا رہا ہے. پادری فنڈل جو ہے یہ پادری فانڈر یہ اس کا نام جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو وہ بھی اسلام کے حوالے سے تشکیک جو ہے وہ پیدا کرتا تھا. اور اس طرح عماد الدین یہ بھی ایک پادری تھا اور یہ بھی اسلام کے خلاف جو ہے کام کیا کرتا تھا. اب یہ لوگ گستاخ رسول بھی تھے، نبی علیہ السلام کی گستاخی بھی کیا کرتے تھے، اسلام کے حوالے سے تشکیک بھی پیدا کیا کرتے تھے. اب مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میں نے اس جیسے لوگ جو ہے نا اب پیدا ہی نہیں کرنے. یہ آخری ہے. اب آپ دیکھیں اس کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. کیا اس عرصے کے اندر گستاخ رسول پیدا نہیں ہوئے؟ بہت ہوئے ہیں. اسلام کے بارے میں تشکیک پیدا کرنے والے جو ہیں وہ نہیں آئے، بلکہ روز بروز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. جیسے جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ شروع ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ بکواسات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کی جاتی ہیں، پیغمبر اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے. بندہ جو ہے ان کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، ایسی ایسی بکواسات جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. تو اب اگر یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ الہام سچا ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر مرزا قادیانی کے زمانے کے بعد ان لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ اس طرح کے گستاخ رسول اور اسلام کے مخالفین پیدا نہیں ہونے چاہیے تھے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز جو ہے وہ آ رہے ہیں، کوئی نئے سے نیا بندہ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. اور اس زمانے کے اندر تو اگر کوئی گستاخی کرتا تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو مخصوص علاقے تک جو ہے وہ معاملہ رہتا تھا. دور حاضر کے اندر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ بات وائرل ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی زیادہ خطرناک لوگ جو ہیں وہ اب آ چکے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ بولا ہے. تو یہ جھوٹا جب ثابت ہو جاتا ہے تو یہ قرآن مجید کے معیار کے مطابق یہ جھوٹا نبی ہوگا، یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا. دوسری مثال میں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے اندر موجود ہے. اس میں جو ہے اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے، اردو کا فقرہ کہتا ہے مجھے اللہ نے یہ الہام کیا، میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں. اجیب کل دعائے کا الا فی شرکائے کا. عربی کے اندر بھی جو اس کو الہام ہوا ہے اور اردو کے اندر بھی کہتا ہے مجھے اللہ نے یہ الہام کیا ہے. یہ حقیقت الوحی جلد نمبر 22 روحانی خزائن کی اور صفحہ نمبر 254 ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے اس کے الہام کا؟ کہ کہتا ہے کہ میں جتنی بھی دعائیں کروں گا نا اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ نے مجھے کہہ دیا میں تیری قبول کروں گا، مگر جو تیرے شریک ہے نا، جو خاندان، آپ کو پتہ ہے خاندان کے اندر شریکہ ہوتا ہے، چاچے تایا کے بیٹے اور یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں،
کہتا ہے جو تیرے شریکوں کے بارے میں تیری دعا ہوگی نا وہ میں نے قبول نہیں کرنی، باقی میں تیری ہر دعا قبول کروں گا، اجیب کل دعائے کا الا فی شرکائے کا۔ اب یہ اس نے کہا مجھے الہام ہوا، عربی زبان کے اندر بھی ہوا ہے اور اردو زبان کے اندر بھی ہوا ہے، اب دو زبانوں میں یہ اس کو الہام ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ خدا کا الہام ہے یا اس نے اللہ کے ذمہ جھوٹ بولا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو مرزا قادیانی نے ایک دفعہ جو ہے یہ دعا کی تھی اللہ سے کہ میری عمر 95 سال ہو جائے۔ اس کا مجموعہ الہامات ہے، تذکرہ، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 50 ہے۔ اخبار البدر قادیان سے جو شائع ہوتی ہے 18 ستمبر 1903 کی جو اخبار البدر ہے اس کے اندر جو ہے یہ شائع ہوا تھا، اور بعد میں انہوں نے اس کے مجموعہ الہامات کے اندر اس کو شامل کر لیا۔ اب ایک طرف کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ فرمایا کہ تیری ہر دعا قبول کروں گا، ماں سوائے شریکوں کے بارے میں جو تیری دعا ہوگی وہ نہیں قبول کروں۔ اب اس نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری عمر 95 سال ہو جائے۔ تو اب کسی بھی قادیانی سے پوچھ کر دیکھے کہ حضرت صاحب کی عمر کتنی تھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 1839 یا 40 میں کہتا ہے میں پیدا ہوا ہوں، 1908 کے اندر وہ مر جاتا ہے۔ 68 سال بنتی ہے، اگر چاند کے حساب سے لگائیں تو چلو 70 سال بن جاتی ہے۔ 95 سال پھر بھی پوری۔ 95 سال تو بالکل، اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا یہ بھی الہام ہے کہ میں 80 سال سے 4-6 سال کم یا 4 سے 6 سال زیادہ جو ہے وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے کہ تیری عمر کروں گا، اس کے مطابق بھی اس کی عمر پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ جو دعا والا مسئلہ ہے، دعا اس نے 95 سال کی ہے اور یہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ واقعی اللہ کا الہام ہے اجیب کل دعائے کا الا فی شرکائے کا، تو پھر اس کی عمر 95 سال ہی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے دعا مانگی اور اللہ نے کہا تھا اس کو تیری ساری دعائیں میں قبول کروں گا۔ اب یہ دعا اس کی اپنے بارے میں تھی، شریکوں کے بارے میں نہیں تھی، تو یہ تو قبول ہونی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے۔ اسی طرح بڑی معروف شخصیت اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین مرزا غلام محمد قادیانی، جن سے بڑا تنگ آ گیا تھا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، ان کے خلاف اس نے بد دعا کی تھی 1907 کے اندر کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ اب مولانا ثناء اللہ ظاہر ہے کہ ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے، شریک تو نہیں تھے، اب ان کے خلاف اس نے بد دعا کی۔ ثناء اللہ صاحب، اس کے نزدیک ثناء اللہ صاحب جھوٹے تھے، ثناء اللہ صاحب کو پہلے مرنا چاہیے تھا نا، اس کو بعد میں مرنا چاہیے تھا، یہ اگلے سال ہی مر جاتا ہے، اور موت بھی اس کو اس بیماری سے ہوئی جو اس نے خود اس دعا کے اندر کہی، حیضہ، کہ حیضے سے مرے، تو حیضے سے مر گیا وہ۔ یہ اس کے سسر کے حالات زندگی پر جو ہے کتاب لکھی گئی ہے، میر ناصر نواب کے جو اس کا سسر تھا، حیات ناصر کے نام سے، تو اس کتاب کے اندر وہ اس کے سسر کا یہ بیان موجود ہے، یہ وہاں پر موجود تھا جس دن یہ مرا ہے، کہ آخری جملہ جو اس کے منہ سے صحیح نکلا نا وہ یہی ہے، مجھے بلایا انہوں نے، کہتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میر صاحب وبائی حیضہ عود آیا ہے، یعنی وبائی حیضہ لوٹ آیا ہے۔ تو اب اچھا یہ تو قادیانی مانتے ہیں نا کہ اب اس کا انکار کرتے ہیں، خیر وہ ایک دفعہ انہوں نے نکال بھی دیا اس کتاب میں سے، تو یہ تو بہرحال مانتے ہیں نا کہ اس کو پیچس لگے ہوئے تھے، یہ تو سارے مانتے ہیں قادیانی لوگ بھی، اور بار بار جو ہے اس کو قضائے حاجت ہو رہی تھی، اس کو واش روم جانے کی، بار بار جا رہا تھا وہ، اس کی بیگم نے وہاں پر ہی اس کا انتظام کر دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حیضے کے اندر جو ہے وہ یہی معاملات ہوتے ہیں، وہ پیچس آتے ہیں، الٹیاں آتی ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ دعا مانگی شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ اب مرزا قادیانی کے نزدیک وہ سچا تھا، ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ جھوٹے تھے۔ اب اگر اس کا یہ الہام سچا ہے کہ میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا الا فی شرکائے کا، جو تیری شریکوں کی دعائیں وہ نہیں قبول کروں گا، تو اس کی یہ دعا قبول ہونی چاہیے تھی۔ ثناء اللہ صاحب کو پہلے فوت ہونا چاہیے تھا، وہ 40 سال بعد جا کر فوت ہوئے ہیں 1948 میں، اور یہ 1908 میں مر گیا ہے، یعنی جب اس نے بد دعا کی ہے اس کے اگلے سال یہ مر گیا ہے 26 مئی 1908 کو۔ تو اب دیکھیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے،
اگر یہ اللہ کا الہام ہوتا تو اس کی یہ بات پوری ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں پوری ہوئی۔ معلوم ہوا کہ یہ بندہ جھوٹا تھا، اور جو بندہ جھوٹا ہو وہ کبھی بھی سچا نبی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ صاحب یہ تو اس کی جھوٹ کی بڑی واضح دلائل ہیں، تو اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا جھوٹ ہے ایسا؟ بالکل، اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمے جو ہے اور بھی کئی جھوٹ لگائے ہیں، عام لوگوں کے اوپر بھی جھوٹ لگائے ہیں۔ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر تفصیل موجود ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ جب ہمارا یہ موضوع آئے گا تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو میں نے 2-3 مثالیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو مزید میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس نے بیان کی۔ اس کی کتاب ہے دافع البلا۔ دافع البلا کا معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصیبت کو دور کرنے والے۔ اب مصیبت کو دور کرنا جو ہے نا، کرنے والا جو ہے نا، یہ اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا۔ اس کے اندر اس نے طاعون کے اوپر بحث کی۔ اس کے زمانے میں جو ہے نا طاعون آ گیا، طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ اب اس نے جو تفصیل کی ہے نا، اب وہ بڑی دلچسپ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس نے جب بھی کوئی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کر دیا۔ جب بھی اس نے کوئی تحدی کے ساتھ کوئی چیلنج کیا، کوئی دعویٰ کیا بڑا، سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کے الٹی کیا ہے۔ اب یہاں پر جو طاعون کے اوپر جو وہ بحث کرتا ہے، میں اس کی عبارت جو میرے سامنے موجود ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہتا ہے 4 سال ہوئے کہ میں نے ایک پیشن گوئی جو ہے وہ شائع کی تھی کہ پنجاب میں سخت طاعون آنے والی ہے، اور میں نے اس ملک میں طاعون کے سیاہ درخت دیکھے ہیں جو ہر ایک شہر اور گاؤں میں لگائے گئے ہیں۔ اگر لوگ توبہ کریں تو یہ مرض دوبارہ سے بڑھ نہیں سکتی۔ کہتا ہے توبہ کریں گے تو یہ مرض بڑھے گی نہیں، خدا اس کو رفع کر دے گا۔ وہ دافع البلا، وہ کتاب کے ساتھ اس کا جوڑ ملتا ہے۔ مگر بجائے توبہ کے مجھ کو گالیاں دی گئیں، سخت بد زبانی کے اشتہار شائع کیے گئے، جس کے نتیجے میں طاعون کی حالت یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ خدا کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوئی، اس کی یہ عبارت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انہ آول کریا، یعنی خدا نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس بلائے طاعون کو ہرگز دور نہیں کرے گا جب تک لوگ ان خیالات کو دور نہ کر لیں جو ان کے دلوں میں ہیں، یعنی جب تک وہ خدا کے مامور اور رسول کو مان نہ لیں تب تک طاعون دور نہیں ہوگی۔ اچھا، آگے جا کر لکھتا ہے، کہتا ہے پس اس بیماری کے دفع کے لیے وہ پیغام جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ مجھے سچے دل سے مسیح موعود مان لیں۔ کہتا ہے یہ جو طاعون پھیلی ہوئی ہے نا، یہ اصل میں 4 سال پہلے میں نے پیشین گوئی کی تھی، یہ وہ پوری ہو رہی ہے۔ وہ پیشین گوئی کیسی ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہوتی ہے اس کی پیشین گوئیوں کی۔ وہ گول مول سی بات کر دیتا ہے، کسی زمانے میں اس نے گول مول سی بات کی ہوتی ہے، تو وہ مستقبل کے کسی واقعے کے اوپر جو ہے نا، وہ کوئی اس کا تھوڑا سا جز بھی اگر فٹ آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ شامل کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک الگ کہانی ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی۔ یہ جو دافع البلا، میں اس کا حوالہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ دافع البلا کتاب ہے اس کی، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 میں ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے 225 اور 226 پر اس نے یہ ساری گفتگو کی ہے۔ اب اس گفتگو کو آپ نے، اس کی عبارت کو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ طاعون پھیلی ہوئی ہے پنجاب کے شہروں کے اندر، اور یہ دور ہوگی کب؟ جب لوگ توبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ تیرے اوپر ایمان نہیں نہ لائیں گے یہ طاعون ختم نہیں ہوگی۔ لیں جی، اس کے مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ زیادہ مسلمان جو ہیں، زیادہ مسلمان، وہ اس کو کافر سمجھ رہے ہیں۔ اور طاعون کبھی آپ کو نظر آئی ہے؟ تقریباً 45 سال میری عمر ہو گئی ہے، میری زندگی میں طاعون نہیں آئی بیماری، میں نے نہیں کسی جگہ پر سنی کہ بیماری آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جھوٹا ثابت کیا، کہتا ہے کہ جب تک مجھے مسیح موعود نہیں نہ مانا جائے گا اس وقت تک یہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی بات سمجھا دی کہ انہوں نے اس کا ایسا علاج کیا ہے کہ اب یہ طاعون پوری دنیا سے ویسے ہی ختم ہو گئی، اب یہ طاعون کی بیماری آتی ہی نہیں ہے۔ جب بھی اس نے کوئی اس طرح کا چیلنج کیا ہے نا، کوئی تحدی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کے الٹ کر کے دکھایا ہے اور اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ بہرحال یہ تو سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ کوئی سوچے سمجھے اس کے اوپر۔ اگر یہ سچا تھا، اس اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو یہ الہام کیا تھا، تو طاعون تو آج بھی ہونی چاہیے تھی۔
کیونکہ آج بھی اس کو کافر کہنے والے لوگ موجود ہیں اور بہت تعداد کے اندر موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہے، اور اس کو ماننے والے جو ہیں وہ تھوڑی تعداد کے اندر ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمے جو ہے جھوٹ لگایا ہے۔ اس کی کتاب ہے الوصیت، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 کے اندر ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 301 ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے کہ تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان ہم نہیں چھوڑیں گے جس کے تذکرے سے تیری توہین ہوتی ہو، لوگ جو ہے وہ تیرے اوپر ہنستے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں مرزا قادیانی کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور آج تک لوگ اس کی باتیں بیان کر کے اس کی توہین کرتے ہیں، اس کی عجیب و غریب اوٹ پٹانگ قسم کی جو ہیں وہ پشین گوئیاں، مثلا محمدی بیگم کا واقعہ بیان کر کے اس کی توہین کرتے ہیں جھوٹا۔ اسی طرح جو ہے بچپن کے اندر جو ہے یہ بچوں جیسی چوری کر لیا کرتا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک جیب کے اندر ڈیلا، مٹی کا ڈیلا رکھتا تھا، ایک جیب کے اندر گڑ رکھتا تھا۔ اس کہانی کو بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے مزے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کی موت کا تذکرہ کر کے لوگ جو ہے اس کی توہین کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کی پشین گوئیوں کا تذکرہ کر کے اس نے جو نبیوں کی توہین کی ہے، یعنی بے شمار چیزیں ہیں جس کو بیان کر کے لوگ جو ہیں وہ اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کی رسوائی کر رہے ہیں۔ اور بلکہ ہمارے کئی جو ہے نا وہ مسلم اہل علم اور اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا ایک آدمی یہ کہتا ہے مجھے، اس نے کہا کہ اگر کسی کا گٹر نہ کھل رہا ہو تو وہ مرزا قادیانی کی تصویر جو ہے نا وہ ڈال دے، اس کا گٹر کھل جائے گا۔ عجیب مطلب ہے۔ اب یہ اس نے مطلب اس بندے نے جو ہے وہ بیان کیا ہے بات، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ الہام ہوتا، واقعی اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہوتی جو اس کی توہین کرتا، تو کبھی جرت تھی کسی بندے کی کہ ایسا جملہ کہہ سکے اس کے بارے میں؟ اور کہنے والے زندہ نہ، کہنے والے کبھی زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، لیکن سارے زندہ ہیں، اور وہ روز بروز جو ہے وہ اس کی توہین زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اس نے جھوٹ لگایا، یہ اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کہی اس کو، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جو جھوٹا بندہ ہے وہ کبھی بھی سچا نبی ہو نہیں سکتا۔ مزید ایک بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی الہام کیا، انی مہین من اراد اہانتک و انی مہین من اراد اعانتک، کہ جو تجھے رسوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نا میں اس کو رسوا کروں گا، جو تیری مدد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ اب یہ جو اس کا الہام ہے نا جی، یہ آئینہ کمالات اسلام اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر 11 پر یہ موجود ہے۔ اب یہ الہام آپ سامنے رکھ لیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان جو ہیں وہ مرزا قادیانی کے حوالے سے اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں، گٹر کھولنا ہو تو اس کی تصویر جو ہے وہ داخل کر دیں، تو اس کو تو ذلیل ہو جانا چاہیے تھا اگر یہ خدا کا الہام ہوتا تو۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف اس کی زندگی کے اندر بڑے بڑے جید علماء نے کام کیا، سید نذیر حسین مدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، اور دیگر مسالک کے جو علماء تھے انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے مرزا قادیانی کے خلاف۔ تو آپ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی ذلیل نہیں ہوا، لوگ آج بھی ان کا نام جو ہے وہ احترام کے ساتھ لیتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العرب والعجم اور سید اور اس طرح کے دیگر القابات سے ان کو نوازتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آ جائے مرزا قادیانی کی زندگی کے بعد بہت سے علماء نے کام کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں، اب دور حاضر کے اندر اگر آپ آ جائیں، دور حاضر کے اندر جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن ذلیل نہیں ہو رہے۔ اگر یہ خدا کا الہام ہوتا تو ہر وہ بندہ جو مرزا قادیانی کے خلاف کام کر رہا ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتا، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کیا جائے، اور اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی مدعی نبوت کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔
سب سے بڑی توہین اس کی یہی ہے نا کہ اس کو اس کے دعوے کے اندر جھوٹا ثابت کیا ہے۔ تو اب دنیا کے اندر جتنے بھی مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ خدا کا الہام ہے تو ان میں سے کوئی بھی عزت نہیں پا سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ عہدوں پر فائز ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ عزت میں ہیں، اور اخروی اعتبار سے جو مومن ہیں وہ بھی عزت کے اندر ہے۔ بلکہ یہ جو جید علماء کرام نے کام کیا ہے یا جو کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم نے تو اکثر سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں توہین تو دور کی بات، اللہ کی مدد ہم پر ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ بھی بہت واقعات ایسے الحمدللہ ہوں گے۔ میرے ساتھ بھی کئی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں کہ اس کے خلاف جب میدان کے اندر اترے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی اور بڑے راستے جو ہیں وہ کھلے ہیں، اور علمی اعتبار سے الحمدللہ وہ مضبوطی آئی ہے، راہیں کشادہ ہوئی ہیں، اور عوام کے اندر جو عوام کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت بٹھا دی ہے۔ یہ تو میں ایک چھوٹا سا مطلب ادنا سا طالب علم، اور جو بڑے بڑے علماء کام کر رہے ہیں ان کا تو کیا ہی مقام ہے اس حوالے سے۔ تو یہ بالکل جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب اس نے کوئی بڑی تحدی کے ساتھ بات کی ہے نا مسلمانوں کو مخاطب، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کے الٹ کیا، اس کو ذلیل و رسوا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں قرآن مجید نے جو ہمیں معیار نبوت میں سے ایک معیار یہ دیا ہے کہ نبی سچا ہوتا ہے، اس کو ہم نے شیخ صاحب سے سمجھا ہے، اور ابھی اس کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس سے پیوستہ اس کا جو اگلا جز ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔